آپ بھی اکثر اس ایشو پر بات کرتے ہیں. چلیں یہ تو خوشخبری سنا دی وفاقی وزیر خزانہ نے کہ تنخواہ دار طبقے پر اب مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. ہم تو یہ امید کر رہے تھے جو پہلے لگایا ہے اس کو اب بھی واپس لیا جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ قرضوں کے بغیر یہ بات درست ہے نوید صاحب کی؟ ظاہر ہے گروتھ بہت میٹر کرتی ہے اور تمام سیکٹر میں اور ہماری درآمدات برآمدات اوور آل اگر اس اسٹرکچر کو دیکھا جائے اکنومیکلی. لیکن آپ کے خیال میں یہ قرضوں کے بغیر ملک چلایا جا سکتا ہے؟ معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ قرضے ہیں تو دوسری طرف کیا عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ بات یہ ہے کہ قرضہ پیداواری مقاصد کے لیے اور سرمایہ کاری کے لیے ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن غیر پیداواری مقاصد کے لیے ہو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. سیکیورٹی خراجات کے لیے ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن گزشتہ 6 دہائیوں سے تو ہم پھنسے ہی اس میں ہوئے ہیں. ہم کیا کریں؟ جاپانی قرضہ ہمارے اوپر بہت ہے جس کا ذکر بھی نہیں ہوتا کہ بھئی کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ہاں لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل کر لی جاتی ہے بات آرام سے کہ جس کی حکومت 2-3 سال رہی ہو تو اس کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ یہ شہباز شریف صاحب بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں. حالانکہ وہ جو عمران خان صاحب آئے تھے کالا باغ سے وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے رہے اور لوگوں کو سبز باغ دکھاتے دکھاتے ہری جھنڈی ہو گئے خود بھی. اور ہم سب کو وہ جو پوری دنیا میں تانا بنایا ہے ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہ یہ 1 ٹرانچ کنٹری ہے کہ ایک قسط لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے وزیر اعظم کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جناب میں پیٹرول نیچے کر رہا ہوں، میں بجلی کا ریٹ نیچے کر رہا ہوں، میں ڈیزل کم کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تو پتہ نہیں کتنی فراوانی ہے. اور جو دھوکہ انہوں نے فروری 2022 میں پوری دنیا کو دیا قرضہ لے کے آئی ایم ایف کا، جس کے نتیجے میں آج تک ہمارے ساتھ شرائط اتنی سخت ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہے. یہ شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے ایم ڈی آئی ایم ایف کی منت اللہ کر کے اس وقت وہ پروگرام اپروو کرایا جب ہم بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچے ہوئے تھے. اور ساری پی ٹی آئی کی خواہش ہی یہی تھی کہ پاکستان دہانے پہ چلا جائے کر اس کو، اور ساتھ میں مواصلت دے رہے تھے سری لنکا کی. کوئی پرانی قرون اولا کی میں بات نہیں کر رہا، ابھی 2-3 سال پرانی کہانیاں بتا رہا ہوں آپ کو ساری کہ ہم اگر 50-60 سال کی کہانی بتائیں تو کسی پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کھلواڑ پاکستان کے ساتھ نہیں کیا جو عمران خان نے کیا اور دھوکہ دیا. یہ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پروگرام کریں، ورلڈ بینک کے ساتھ پروگرام کریں، یہ کمٹمنٹ آپ کی دنیا سے ہوتی ہے کسی اور سے نہیں ہوتی. اب ورلڈ بینک کے جو 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹر 20 سال بعد آئے جن کو ڈاکٹر توقیر شاہ لے کے آئے، وہ کیوں آئے کہ 23 اور 24 میں ہم نے اوور 2 بلین پر ایئر سپینڈنگ کی تو انہیں ہوا کہ ہاں پاکستان میں اب کچھ بے شک قرضوں پہ اوپر کام نہیں چلتا، لیکن اگر قرضے ٹھیک مقاصد کے لیے کہ استعمال کر لیے جائیں تو اس کا تو بہتری کی طرف ہی رویہ اور نتیجہ نکلنا ہے. تو وہ آئے تو انہوں نے کہا سرکاری شعبے میں ہم آپ کو $20 ارب پر ایئر $2 بلین کے حساب سے دیں گے، اور نجی شعبے کو بھی انہوں نے آفر کیا ہے کہ وہ مل کے پلان کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے $20 ارب مزید ہمیں مل سکتا ہے. اب آپ دیکھیں آذربائیجان کے ساتھ آج جو ایم او یو سائن ہوا ہے اور جس کا اپریل کے اینڈ پہ خود میں آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ میں آؤں گا اور میں کروں گا اس کے اوپر $2 ارب کی. تو چلیں کچھ نہ کچھ یہ جو ساری سٹیبلٹی چاہے آئی ایم ایف کے پروگرام سے شروع ہوئی، کچھ قدم تو ہم نے مستحکم لیے کہ اگر ہمارا روپیہ مستحکم ہوا ہے، ڈالر اوپر نہیں چڑھ رہا اور ہماری افراط زر میں شرک میں کمی آئی ہے تو یہ بہتر بات ہے نا بنسبت اس کے کہ صرف ہم ہر وقت نیگیٹو پروپیگنڈے کے زد میں رہیں اور کرتے بھی رہیں. بہت مشکل ہے، کوئی یہ بات نہیں ہے آسان ہے. میں آپ ہم سب ہر پاکستانی اس مشکل کو فیس کر رہا ہے، لیکن جب ہم وجہ نہ بتائیں، صرف یہ کہہ دیں کہ جی اس کے 3-4 سال چھوڑ دیے جائیں تو باقی تو سارا انہوں نے کھایا پیا اور کر لیا. تو اگر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے تو وہ تو نواز شریف نے کیا اس ملک میں، بتا دے کس نے کیا ہے. جو قرضے لیے گئے کیا استعمال نہیں ہوئے؟ ہوا میں نہیں، جو اپنے دوستوں میں عمران خان بانٹ کے چلے گئے تھے وہ اربوں روپے تھے جو انہوں نے اپنے انڈسٹریلسٹ دوستوں میں بانٹ دیے بغیر سود کے. جناب کہ لو جی یہ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نانا جی کی دکان، حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ وہ پڑھتے رہے بیٹھ کے یہاں پہ کہ جناب اس ملک میں جو ان کا دل کیا انہوں نے کیا. بالکل احتساب ہونا چاہیے. ایلیٹ کا سب سے پہلے ہے، غریب آدمی تو کیا احتساب کرے گا جس کے اوپر ابھی نوید صاحب بتا رہے تھے 3-3.25 لاکھ روپے فی کس ہمیں قرضہ ہی دینا ہے. واپسی کی بھی بات ہونی ہے، پائیدار مستحکم معیشت کی بات ہوگی کہ اگر انڈسٹری فروغ پائے گی، اللہ کرے کہ سٹیبلٹی رہے، برقرار رہے. اور یہ جو رمضان شریف کے بعد اپوزیشن اپنا نیا کام انجام دینے جا رہی ہے اس کو خوش اسلوبی سے گورنمنٹ اور حزب اختلاف مل کے طے کر لیں، یقیناً اچھے راستے نکلیں گے. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا، یہ جو آپ کا بنیادی طور پر سوال ہے کہ حکومت قرضہ لینے جا رہی ہے تو یہ 1240 ارب روپے قرضہ لینا چاہ رہی ہے حکومت 7 سال کے لیے، اور 6 سے 7% انٹرسٹ ریٹ ہوگا. بنیادی طور پر یہ قرضہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے جو پاور سیکٹر کے گردشی قرضے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس کے لیے حکومت نے پہلے کوشش کی اور آپ نے دیکھا کہ 6 IPPs کے ساتھ حکومت نے
بات چیت کی، معاہدے کیے اور ان کی کوئی 400 ارب روپے کی ادائیگی بھی ہے وہ بھی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو مزید 16 آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ حکومت جو ہے ٹیک اینڈ پے پالیسی پر جا رہی ہے، اور اس کے بعد حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو گردشی قرضے ہیں ان کو ختم کر کے جو انرجی سیکٹر ہے اس کو پرائیویٹ پاور مارکیٹ کے لیے کھولا جائے تاکہ بجلی کو سستا کیا جائے، کیونکہ اگر بجلی سستی نہیں ہوگی تو ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کا چلنا بڑا مشکل ہے۔ ملک کی انڈسٹری چلے گی تو معیشت کا پہیہ چلے گا، کیونکہ دنیا بھر میں بجلی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی پاکستان میں مہنگی ہے، اور جو ہماری مصنوعات ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان پر جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں کمپیٹ نہیں کر پاتی۔ جو ہمارے چارجز ہیں یا جو لاگت آتی ہے ہمارے انڈسٹریلسٹ کی وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے لیے یہ پلان جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے حکومت۔ یہ قرضے لے کے اس کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاور سیکٹر میں جو ہے بہتری لائی جائے، اور آپ نے دیکھا کہ حکومت ہمیں کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ملک کے اندر جو ہے معیشت کے حوالے سے بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ سیاست سے زیادہ جو حکومت ہے وہ معیشت کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے اور معیشت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں ابھی تک خیر ان کا کوئی بہت زیادہ آؤٹ کم تو نہیں نکلا، لیکن پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، اور جو انسرٹینٹی تھی معیشت کے حوالے سے ملک کے اندر معیشت کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں بہتری آئی ہے، وہ ایک جگہ پر سٹیبل ہے، اور بینکوں کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے، اس سے کافی ساری بہتری آئی ہے۔ اسی کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے اور مارکیٹ کے اندر پیسہ ایسا ایسا آنا شروع ہوا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکومنٹیشن ہونے کی ضرورت ہے، جو بڑے ٹیکس پیئر ہیں ان کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی معیشت کو کھولنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ جس طریقے سے ماضی میں ٹھیک ہے خان صاحب نے جو کام کیے، لیکن انہوں نے جب یو اے گئے تھے وہاں سے جب واپس آئے تو وہاں کے جو حکمران ہیں انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی جا کے معیشت کو اوپن کریں، تو انہوں نے آ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں خاص طور پر جو ہے اور ایم این ایس ٹی اسکیم دی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی گروتھ ایک دم سے 6% پہ آ گئی، جس کا خان صاحب یا باقی جو لوگ ہیں ان کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی تیزی سے گروتھ 6% پہ آ جائے گی۔ جی بالکل۔ تو ضرورت یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی کاروباری لوگ ہیں یا پاکستان میں بڑے ٹیکس پیئر ہیں، بڑے گروپ ہیں، ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے، اور جو واقعی ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ بھی حکومت کی جانب سے کرنا چاہیے۔ اگر حکومت بڑے کاروباری اداروں کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے،